اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا جی بڑی پریشانی ہے، ہر وقت مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی، کوئی ایسا وظیفہ اور عمل بتا دیں کہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کو بڑی حکمت عطا کی تھی، اسی لیے ان کا لقب پڑا حکیم الامت۔ تو انہوں نے جو علاج اس کا تجویز کیا تو اس سے فرمایا کہ دیکھو زندگی گزارنے کے اعتبار سے دو طریقے اور دو اصول ہیں، ایک ہے تجویز اور ایک ہے تفویض۔ تجویز کہتے ہیں کہ یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، تجویزی زندگی جسے کہیں گے، اور ایک ہے تفویضی زندگی۔ تجویزی زندگی کیا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مکان ایسا ہونا چاہیے، میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، میری سواری ایسی ہونی چاہیے، میرا عہدہ اور منصب ایسے ہونا چاہیے۔ وہ اپنے لیے نا چیزوں کو مقرر کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے تفویض، تفویضی زندگی۔ تفویض کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ جیسے میں نے عرض کیا دنیا دارالاسباب ہے، جائز کام کے لیے جائز سبب اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے حق میں جو بھی فیصلہ کیا، جو بھی نتیجہ نکلے گا، میں اس نتیجے پر راضی ہوں۔ یہ ہے تفویض کا۔ اب تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم تجویزی زندگی گزار رہے ہو یا تفویضی زندگی گزار رہے ہو۔ اگر تجویزی زندگی گزار رہے ہو تو پھر پریشانیاں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر انسان کی ہر خواہش پوری ہو، وہ تو جنت میں پوری ہوگی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں گا جو دنیا میں میں نے تمہیں نہیں دیا، اور اس میں سب سے بڑا انعام یہ ہے جنت میں کہ جس چیز کا تمہارا جی چاہے گا نا وہ تمہیں مل جائے گی۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہے، جس چیز کا جی کر رہا ہو، چاہ رہا ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر ایسا ہو، میرا لباس ایسا ہو، میری سواری ایسا ہو، ایسی ہو، میرا سٹیٹس بڑا ہائی ہو، میرا فلاں مقام اور منصب مجھے مل جائے۔ اب جب یہ تجویزی زندگی گزارے گا اور اس کی مرضی کے مطابق اسے جب کوئی چیز نہیں ملے گی تو پھر یہ پریشان ہوگا۔ اب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر اس پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر تفویضی زندگی گزارو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ پریشان ہی رہو تو پھر تجویزی زندگی گزارو۔ تو یہ تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اس کو مسئلے کا حل بتا دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑا زبردست حل ہے کہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور جو بھی نتیجہ نکلا اس پر جو حالت ہے اس حالت میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر میری اس حالت پر آپ راضی ہیں تو میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ تو یہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا جو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ تو میں نے عباد کی تعریف کی اور بتایا کہ عباد کہتے کسے ہیں، عباد کا معنی کیا ہے، اور صحیح معنوں میں بندہ کون ہے۔ اور ایک آدمی بازار سے غلام خرید کر لایا تو تھوڑی دیر کے بعد اپنے بندے غلام سے کہنے لگا کہ میں بازار جا رہا ہوں، تمہیں کچھ کھانا ہے تو بتاؤ کیا کھاؤ گے، میں تمہارے لیے لے آؤں۔ تو وہ غلام کہنے لگا جو آقا کھلا دے۔ کہا مشروبات میں سے کچھ بتا دو، کیا پیو گے، کیا لے کر آؤں؟ تو کہنے لگا جو آقا پلا دے۔ کہا ملبوسات میں سے کچھ بتا دو، کیا پہنو گے، کیا لے کر آؤں؟ پھر وہی جواب جو آقا پہنا دے۔ تو یہ بندہ کہنے لگا جس کا غلام تھا، کہا بھائی تمہاری کوئی اپنی بھی مرضی ہے یا نہیں؟ جو میں کھلاؤں گا وہ کھاؤ گے، جو میں پلاؤں گا وہ پیو گے، جو میں پہناؤں گا وہ پہنو گے، تمہاری اپنی بھی کوئی خواہش ہے یا نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آقا غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، میں غلام ہوں، اور غلام کی بھی کیا خواہشات ہیں؟ غلام تو تابع ہوتا ہے اپنے آقا کے۔ آقا کہے گا کھڑے ہو جاؤ ہم کھڑے ہو جائیں گے، آقا کہے گا بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ جائیں گے، آقا کہے گا چلو ہم چلے جائیں گے، آقا کہے گا رک جاؤ ہم رک جائیں گے، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو یہ بندہ جس کا غلام تھا کہنے لگا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے کلمہ عبدیت کا معنی سکھا دیا ہے۔
کہ ابدیت کیا چیز ہے، اس کا مطلب اور معنی تو نے مجھے سمجھا اور سکھا دیا ہے۔ میرے بھائیو، ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، تو جب جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے پھر وہ بندہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو ہے جبری طور پر، تکوینی طور پر ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک ہے عملی اور اختیاری طور پر۔ تو عملی اور اختیاری طور پر بندہ وہی ہے جس نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہوں، تو یہ بندہ جو ہے یہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہے۔